فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام۔ تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك لنا في ولدك الحسين، السلام عليك يا صديقة الشهيدة فاطمة المظلومة، أحسن الله لك لنا، أحسن الله لك لنا في ولدك الحسين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك لنا في ولدك الحسين، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن المجتبى، أحسن الله لك الأذى في أخيك الحسين، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا صاحب الأذى، أحسن الله لك الأذى في جدك الحسين الغريب المظلوم العطشان المرمل بالدماء المقطع العادة المذبوح بالجفاء المنهور بالخفاء المقذب بالدماء حين شهادة علي الأكبر، يا بني على الدنيا بعدك العفاء، والذي قال حين شهادة علي الأصغر ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لكم وأن يرحموني، ولعنة عليهم أجمعين من يوم ظلم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران شام غریبان،
بصیرت کی بڑی قیمتی قیمت چکانی پڑی حسین و حسینیت کو۔ حسین والوں کو بصیرت کی ترویج کے لیے بڑی قیمتی منزلوں سے گزرنا پڑا۔ یہ بصیرت کیوں ہی نہیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے، خون یہ بصیرت بے بصیرتوں دیا چمنستان بصیرت کو۔ سلسلہ جاری ہے بصیرت کا سلسلہ، چونکہ بصیرت میں شجاعت ہے کر پاتی ہے، بصیرتوں میں شہامت ہے، اس لیے کمزور طبیعت اسے برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے بصیرتوں کو قتل کیا جاتا ہے، بصیرتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، لیکن خون کے ہر قطرے سے جب بصیرت ٹپکنے لگتی ہے تب بے بصیرت سماج انہی قطروں میں یہ جو لاشوں کا سلسلہ آپ کو دیکھا ہے، یہ جو جنازوں کا سلسلہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہ شام غریبہ یہاں کیوں رکھی ہے؟ تاکہ ان کچھ بصیرت مل سکے۔ کیوں رکھی ہے؟ ان کے ماں باپ بھی یہاں نہیں ہیں، ان کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں، یہ غریب الوطن یہاں سو رہے ہیں، یہ غریب الدیار یہاں سو رہے ہیں، لیکن آپ سمجھئے گا کہ یہ غریب الدیار ہے، سو رہے ہیں۔ ان کا جنازہ جب آیا تھا تو بڑے تجھ کو احتشام سے اٹھا تھا، ان کا جنازہ جب یہاں آیا تھا تو بڑے احترام سے اٹھا تھا۔ جہاں جہاں خبر ملی کہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے شہید کے بچوں کو لوگوں نے گلے سے لگایا، واہ مصیبت! ارے جب سکینہ کا بابا مرا تو تماچے لگے۔ بصیرت کی راہ میں سونے والوں، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، بس ہمارا یہی سلام ہے تم پر کہ تم نے بصیرت کی راہ پر عباس کے راستے کو اختیار کیا، تمہاری بھتیجی کو لوگوں نے گود میں اٹھایا، عباس کی بھتیجی کو تماچے لگے۔ صبح سے آپ مصائب سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن آپ تھکے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خستگی آپ کے چہروں سے ظاہر ہے۔ آپ فقط مصیبت سن رہے ہیں، زینب ساری مصیبتیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا، آج ہی کی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 محرم سے اصحاب و انصار کا تذکرہ اور 5ویں محرم سے بنی ہاشم کا تذکرہ، یہ بزرگوں نے یہ ترکیب کیوں رکھی؟ جبکہ سب کے سب روز عاشورہ شہید ہوئے، کوئی 5ویں محرم کو، کوئی 3 محرم کو، کوئی 4 محرم کو شہید نہیں ہوا، سب عاشور کے دن شہید۔ تب یہ ترتیب 3 محرم سے شہداء کی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ بزرگوں کا فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ بزرگوں کا یہ تھا کہ ایک دن میں کوئی ساری مصیبتیں سن نہیں سکتا،
ایک دن میں کوئی سارے مصائب پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. اور ایک ہوا بھی یہی. آج آپ عاشور کا دن دیکھ لیں, آپ سارے مصائب نہیں پڑھ سکے, خطیب سارے مصائب نہیں پڑھ سکا, مقتل کی کتاب کھول کے شروع سے آخر تک کوئی نہیں پڑھ سکا, کون کیسے کیا, کیسے آیا, کیسے گیا, کس مصیبت سے حسین لائق, کوئی نہیں پڑھ سکا. ایک دن میں انسان میں سکت نہیں ہے کہ اصحاب کی بھی مصیبت پڑھ سکے, انصار کی بھی مصیبت پڑھ سکے, بنی ہاشم کا بھی مصائب پڑھ سکے. یا اللہ فریاد ہے فریاد, ہم ایک دن میں سب کی مصیبت پڑھ نہیں سکتے. یہ سارے مصائب زینب دیکھ کیسے رہی تھی, کبھی زہیر کا لاشا, کبھی حبیب کا لاشا, کبھی برائر کا لاشا, کبھی قاسم کی پامال, کبھی اکبر کا چلیس. سب جا چکے. حسین رخصت کے لیے جو کچھ ہوا آپ کو سب معلوم. حسین جانے لگے, زینب نے سوار کر دیا. چلتے چلتے ایک بار آواز آئی, مہلن مہلا یا ابن زہرا, مہلن مہلا یا ابن زہرا, مہلن مہلا یا ابن زہرا. اے ماں جائے ذرا سا ٹھہر جاؤ, اے فرزند زہرا ذرا سا رک جاؤ. حسین رکے, حسین ٹھہرے, حسین تھمے, زینب قریب گئی. اے بھیا ذرا اپنا دکمہ کھول دو, ذرا گریبان کھول دو. لو حسین نے کھولا. زینب کبریٰ نے کہا بھیا ذرا اپنی گردن جھکاؤ. لو زینب کبریٰ کے لیے حسین نے گردن جھکائی. موقع نہر پر مقام میں زب پر زینب کبریٰ نے بوسا لیا. بہنا یہ کیا ہوا کہ جب اماں جا رہی تھی تو ہم سے کہا تھا زینب, ارے جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے گا میں نہ ہوں گی, تم میری طرف سے بوسا لے لینا. اچھا بہن ذرا چادر بازو آخری رخصت کے لیے جانا. اے حسین میری زینب کے بازوؤں کو بوسا لے لینا, یہی ریسمان ظلم بنے گی. جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ جب رخصت ہو رہے تھے امام حسین تو یکا یک میری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا, اور وہ منظر قیامت کا تھا. میں نے دیکھا حسین اپنے گھوڑے کو مہمیز کر رہے ہیں, تو کوئی دو بزرگ شخصیات ہیں جو حسین کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں. یہ منظر ایسا دل خراش تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا بھیا حسین ذرا رک جاؤ, یہ کیا معاملہ ہے, میری نگاہیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں, یہ میں کیا دیکھ رہی شخصیات ہیں جو تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہیں, تمہارے گھوڑے کے پیچھے. کہے بہنا تم نے پہچانا نہیں, ارے جب اکبر جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے دوڑا تھا. ارے میرا گھوڑا جا رہا ہے, نانا رسول خدا, بابا علی مرتضی, ولدی ولدی, میرے لال حسین, میرے لال حسین. چلے حسین, چلے حسین, جو جنگ کی قیامت کی جنگ کی, اور اب وہ مرحلہ آیا جب ایک تیر حسین کی پیشانی پر لگا, دوسرا سے شعبہ زہرا آلود تیر
حسین کے سینے پر لگا، فجر المیزان، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، گرتے گرتے حسین کے لب زہرا کا لال زمین پر آیا۔ نہیں، یہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حسین پہلے تینوں پر، حسین پہلے نہیں آئے زمین پر، پہلے بنایا، تب زہرا کا لال زمین پر آیا، شمر ملعون خیر لے کے بڑھا، انبیاء کانپنے لگے، ابراہیم آنکھ بند کر کے، ارے خنجر چلانا آسان ہے، دیکھو وہ علی مرتضیٰ کھڑے، فرشتوں کی صف نازل ہو رہی ہے، اصفیاء نے راستہ چھوڑا، انبیاء نے مرحلہ ہوا، جب رسول خدا بھی چلے گئے، میں ایک ماں بچی، اے شیب میں نے چیک کیا، پیس پیس کے بالا ہے، اے شیب رہت لو خنجر چلا، علاقہ حسین میں کربلا، فرات کا پانی کہہ دو چلا۔ یا حسین الوداع کہہ، حسین شہید کر دیا گیا، نمودار ہو گیا، یکا یک پہ سر ساتھ گھوڑے پر بیٹھا، کہا ابھی نہیں، ابھی اسلحہ نہیں، نہیں اتارنا ہے، اب کیا بچا؟ عرب کو پڑھ چکا ہوں، آج کی یہ مصیبت ہے، عرب میں کسی کو پامال کرنا بدترین، شریف قبیلہ کبھی پامال نہیں کرتا تھا اپنے دشمن کو، کبھی نہیں پامال کرتا تھا، ایک دم نچلے درجے کا جو قبیلہ ہوتا تھا، عرب اسے اپنے لیے ذلت محسوس کرتا کا حکم حسینیوں پر گھوڑے دوڑا گئے، ہلچل مچ گئی، پسر سان ہم نے تیرے کہنے پر حسینیوں کو قتل کر دیا، جبکہ ہمارے قبیلے والے بھی تھے اس میں، اب ہم یہ برداشت و عزاداروں کیا قیامت گزر گئی۔ بصیرت کو بچانے میں حسین کو کیا کیا جھیلنا پڑا، یہیں پر اسی تلوار سے ابھی تجھے قتل کر دیں گے اگر پامالی کا نام لیا۔ دیکھا ماحول بگڑ رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، حسین کے لشکر میں قتل ہونے والے جو تم لوگوں کے قبیلے سے تھے وہ اپنے اپنے لاشیں اٹھا لے۔ بس اب کیا تھا، کسی نے حبیب کا جنازہ اٹھایا، کسی نے زہیر کا جنازہ اٹھایا، کسی نے مسلم بن اسجا کا جنازہ اٹھایا، بری کربلا میں حسین کا جنازہ پڑھا رہا تھا، جو کہتا یہ نبی کا نواسا ہے، کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا جایا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے حسین کی پسلیاں سینے کی پشت آتار میں پیوا، ارے زینب تھی جو اپنے آپ کو ڈالے دے رہی تھی، مجھے پامال کر دو، میرے بھیا کو چھوڑ دو۔ لو حسین بھی پامال کر دیا، اب کیا بچا، اب کیا بچا، اب تو کچھ نہ بچا، ایموں کی طرح۔ ہاں آپ نے شہدائے مدافع کی قبر کے پاس رکھا ہے،
جو سب شہید ہوئے اپنے مقصد تک پہنچ گئے، لیکن شہید ہونے کے بعد کسی کا گھر نہیں جلایا گیا، کسی کے بچے کو تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ ارے یہ مصیبت فقط بصیرت کے خاندان حسین کے لیے ہوئی، لاش پامال ہو گئی، دشمن خیمے کی طرف دوڑ پڑا، سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، اے بیویو تم بیٹھی ہو، خدا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، خدا تمہارے مردوں کی غیرت کو سلامت رکھے، خدا تمہارے اجاد کو سلامت رکھے۔ ارے مر گئی زیدہ شام غریبہ میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے۔ کوئی زیورات چھینتا ہے، کوئی چادر چھینتا ہے، سیدانی پکار رہی ہے رحم کر ظالم کی نوک سے سنگینوں کے زور پر۔ والی سکینہ آئی، پھوپھی اماں تھوڑا سا کوئی ٹکڑا ہو، تھوڑا سا کوئی ٹکڑا ہو تو سر چھپانے کے لیے دے دیجئے۔ اے میری لال سکینہ، ارے تیری پھوپھی بے مغنو چادر۔ پندے چھنے حمید یا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کے درمیان سے ایک بی خیمے سے باہر اور خیمے کے اندر کی لپیٹ میں جا رہی تھی، سرخ چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ یہ سرخ چادر کہاں؟ میں بار بار دیکھ رہا تھا، ایک بی بی تھی جو خیمے کے اندر شولوں کی لپیٹ میں جاتی تھی اور پھر باہر نکل آتی تھی۔ میں نے یہ سمجھا کوئی بڑی قیمتی چیز خیمے میں ہے جو یہ بار بار لانا چاہتی ہے۔ کہتا ہے ایک بار جو میں نے دیکھا، یا علی کہہ کے آگ کے شولوں کے لپیٹ میں بی بی جو اندر گئی تو اب پشپا پارے امامہ سنبھال کے لائی، زین العباس سجدے میں سکون قطو رب الملائکت والروح۔ لو آ گئی شام غریبہ، یتیموں کی شام، لاوارثوں کی شام، بیواؤں کی شام۔ میں نے کل رات کہا تھا نا، اب یہ حسینیہ کی آبادی نہیں دکھائی دے گی، اب سناٹا ڈسے گا، اب ویرانی ہوگی، اب سربرہنگی ہوگی، اب گریباں چاک ہوگا، اب پابرہنگی ہوگی، اب وہ پن نہیں ہوگا جو آبادی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لٹ گیا زہرا کا گھرانہ۔ کل رات جس خیمے میں عباس تلایا پھر رہے تھے، آج اس خیمے کی نگہبان زینب ہے۔ راستہ اب کام کیا ہے؟ اکٹھا کرنا ہے، بچوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ بچوں کو اکٹھا کرتے کرتے یہ بہن ام کلثوم حسین کی امانت سکینہ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ چلو دیکھیں کہاں ہے۔
زینب نے مقتل کا رخ کیا. عباس بھیا سکینہ نہیں دکھ رہی ہے. اے بھیا سکینہ کہیں تمہارے پاس تو نہیں آئی؟ مقتل میں قیامت کا سناٹا. چلتے چلتے ام کلثوم نے کہا دور دو بچے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیاسے بچے، یہ بھوکے بچے، ان کو ریت اندھیرے میں جب ٹھنڈی ہوئی ہے تو ریت کی ٹھنڈک پا کے سو گئے. یہ بہن ذرا آہستہ آہستہ چلو. یہ بچے بھوکے بھی ہیں، یہ بچے پیاسے بھی ہیں، یہ بچے ستم دیدہ بھی ہیں، یہ بچے جفا کشیدہ بھی ہیں. کہیں نیند سے چونک نہ جائیں، اس لیے آہستہ آہستہ ان کو لا کے ایک جگہ سلا دیا جائے. دونوں بہنیں آہستہ آہستہ آگے بڑھی. ارے اب جو ام کلثوم میں بچوں کو اٹھانا ایک بار چیخ مار کے واہ مصیبتہ واہ غربتہ. اے بہن یہ سو نہیں رہے، گھوڑوں کی ٹاپ بڑے پیار سے اٹھایا. تم نے اپنے جانا آپ بھی اماں جب شمر نے تماچے مارے میری لبیں کٹ گئی، میرے دامن میں آگ لگ گئی تو بھی اماں میں مقتل کی طرف بھاگ رہی. بابا 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 اسی مقتل سے آواز آئی تھی الہیہ پی لے. لیکن اب تھا کون جو پانی لاتا؟ اب کون تھا جو پانی لاتا؟ ارے پانی لانے والا تو ترائی پر سو گیا تھا. پانی آیا کہ نہیں آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اگر پانی آیا ہوگا تو سکینہ نے منہ موڑ لیا ہوگا. اب مجھے چچا کے بعد پانی نہیں چاہیے. امیر المومنین شام غریبہ میں آئے یا نہ آئے، لیکن امیر المومنین اپنی بیٹی کی مدد کے لیے پہنچتا اسی اساس کی بنیاد پر یہاں بھی. کیسے آئے کیسے نہیں آئے یہ تو زینب جانے علی جانے، لیکن جو معتبر علماء نے بیان کیا وہ یہی کہ اب تمام بچوں کو سلا کے زینب کبریٰ ام کلثوم کے ساتھ بیٹھ گئی. ایک سایہ نمودار ہوا. ام کلثوم یہ کون؟ کوئی گھوڑے سوار. آہستہ آہستہ سایہ حقیقت میں تبدیل ہوا. کوئی گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ایک گھوڑے سوار ہم کو لوٹ پاس اب کچھ بھی نہیں بچ. جو زیورات تھے، جو لباس تھے، جو چادریں تھے، سب چھین لیا گیا. اب ہم تو تیرے اسیر ہیں، کل صبح ہوگی جو کرنا ہوگا کر لینا. ابھی یہ ہمارے بچے ہیں جو تھکے بچے، بھوکے بچے. بڑی محنت سے ان بچوں کو سلایا ہے. جا چلا جا کل صبح آ جانا. لیکن سوار ہے جو چلا جاتا ہے، سوار ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے، سوار ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہاں وہ نوبت آئی جب علی کی بیٹی کو چلا لایا.
گھوڑے سوار کے پاس پہنچی. اے سوار، تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، تو مجھے ناتواں سمجھتا ہے، صبر کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا، مجھے نہیں پہچانتا، میں عباس کی بہن ہوں، مجھے نہیں پہچانتا، میں علی کی بیٹی ہوں. ارے جیسے ہی علی کی بیٹی کا ویسے ہی علی مرتضیٰ نے نقاب اٹھائی. اے میری لاڈلی زینب، ارے تم نے کہا پہچانا بیٹی، میں تیرا بابا علی. جیسے ہی پردیس میں بابا دکھائی دیے ویسے ہی لبے شکوا ہوئے. اب آئے بابا. ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر، اب آئے بابا نہیں تھا خالق کی رضا سے اس وقت کاٹ. ارے جب خان پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے بابا. بابا بابا جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے حق اپنا جاتا کہ بس ایک تانے شبیر تھا پامالی کی ذات پر. ارے اب آئے بابا، اب آئے بابا. یا حسین بچے تو اگلے برس ہمارے عالم. ارے جو چل فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، فاطمہ کے چین کو نبی کے نور عین کو، خدا حسین کو سلام. تو کہو سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ.